اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ کیا محرم غم اور سوگ منانے کا مہینہ ہے؟ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال اور ان کے جان نثار ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اس لیے یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اور وہ لوگ اس کو سوگ کا مہینہ قرار دے کر خوشیوں کی کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ شادی بیاہ بھی نہیں کرتے، مکان کی تعمیر بھی نہیں کرتے ہیں، زیب و زینت اختیار نہیں کرتے، نئے کپڑے نہیں پہنتے ہیں، اور غم کے اظہار کے لیے اس مہینے میں سیاہ لباس پہنتے ہیں، سوگ مناتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں ان سب باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا دینا درجہ ذیل وجوہات کی بنا پر باطل ہے۔ شہادت کی بنا پر شہید کی یاد میں غم منانے کا عمل جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بے شک نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایک دردناک واقعہ ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی بھی انتقال کرنے والے اور شہید ہو جانے والے مومن کی یاد میں کسی دن یا مہینے کو غم کا دن یا مہینہ قرار دینا بے بنیاد ہے۔ کسی مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا قرآن و سنت اور شرعی دلائل سے بالکل ثابت نہیں۔ کسی مہینے یا دن میں غم کا واقعہ رونما ہونے سے وہ غم کے لیے مخصوص نہیں ہو جاتا تاکہ اس دن کو ہمیشہ کے لیے غم کے طور پر منایا جائے۔ صدیاں گزرنے کے باوجود اس کو غم کا مہینہ کہا جائے، اور صدیاں گزرنے کے باوجود اس کو غم کا مہینہ کہا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادتیں ہوئیں، جیسے حضرت حمزہ، حضرت صہیب، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر بہت سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادتیں ہوئیں، امت کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو پھر ان کی شہادتوں کی وجہ سے تو سال بھر کوئی غم والا نہیں قرار دیا جاتا۔ ظاہر ہے اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے وصال کے واقعے کے مقابلے میں امت کے لیے کون سا سہانیہ بڑا ہو سکتا ہے۔ پیرانے پیر حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کو غم اور الم کا دن تصور کر لیا جائے تو پیر کے دن اس سے بھی زیادہ غم کا دن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اسی دن ہوتی ہے، اور اسی دن خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پائی۔ کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ واضح رہے کسی شخص کی وفات پر اس کے عزیز و اقارب کے لیے 3 دن تک کا سوگ منانے کی اجازت ہے، اور 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ البتہ عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کے پاس گئی جب ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے۔ سیدہ ام حبیبہ نے وہ خوشبو منگوائی جس میں خلوق وغیرہ کی زردی تھی۔ وہ خوشبو ایک لونڈی نے ان کو لگائی، اور انہوں نے خود بھی اپنے رخساروں پر لگائی، اور اس کے بعد اللہ کی قسم مجھے خوشبو کے استعمال کی خواہش نہ تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ کسی کی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے مگر شوہر کا
4 माह 10 दिन तक शोक मनाना जायज़ है। मुहर्रम में शादी करने का हुक्म। मुहर्रम के महीने में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के सानिये की वजह से बाज़ लोगों के जहनों में ये बात बैठ गई है, गम और शोक का महीना है, लिहाजा इसमें शादी, ब्याह और खुशी की तकरीबात करना जायज़ नहीं। मुहर्रम के महीने में खुशी की तकरीबात मनाने से वो काम मनूस हो जाता है, इसमें खैर और बरकत नहीं होती, शादी नाकाम हो जाती है। हालांकि ये सोच बिल्कुल दुरुस्त नहीं, जैसा कि फतावा रहीमिया में है कि माह मुबारक मुहर्रम में शादी वगैरह करना मुबारक और नाजायज़ समझना सख्त गुनाह और अहले की सुन्नत के अकीदे के ख़िलाफ़ है। इस्लाम ने जिन चीज़ों को हलाल और जायज़ करार दिया है, एतकादन या अमलन उनको नाजायज़ और हराम समझते में ईमान का ख़तरा है। इस्लाम से पहले शवाल के महीने में अरब शादी ब्याह नहीं करते थे, चुनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शवाल में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया और शवाल में ही आपकी रुखसती हुई, इसलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस बात को बेहतर समझती थी, पसंद करती थी कि इनके ख़ानदान की औरतों का निकाह शवाल ही में हुआ करे। इस अमल से यकीनन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकसूद यही रहा होगा, ये बात कि फ़लाँ ख़ास महीने में निकाह ना किया जाए, लोगों के जहन से निकल जाए कि मुहर्रम के में निकाह करने में कोई कबाहत नहीं।